اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے میرے عزیز محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک سبق آپ کو دے گی۔ نور محمد اور مقصود دونوں دو دوست تھے، ہم نوالا ہم پیالہ، یعنی آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ زندگی بھر نور محمد نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا۔ مقصود صاحب بہت میٹھی زبان سے باتیں کرتے تھے۔ نور محمد نے اپنے سارے کاروبار ان کے سپرد کر دیے اور اپنی بینک کا سسٹم بھی ان کو دے دیا، کیونکہ وہ کچھ اچھے انسان، مذہبی انسان تھے۔ نور محمد نے کبھی بھی کسی کا حق نہیں رکھا اور وہ مقصود کو ہر طرح سے نوازا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ نور محمد کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پیچھے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیوہ تھیں۔ بیوہ نے جب تھوڑا عدت کے بعد مقصود سے بات کی کہ مقصود صاحب، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ عرصہ ہوا آپ گھر پر نہیں آئے، کوئی حال ہمارا نہیں پوچھا آپ نے۔ نور محمد صاحب دنیا سے گئے، ادھر سے آپ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ کہنے نہیں کوئی بات نہیں بھابھی، آپ بتائیں کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا پیسے نہیں تھے، نہ وہ مجھے اتنے پیسے دیتے تھے، ضرورت پوری کرتے تھے اور جو تھا وہ میں ان مہینوں میں خرچ کر چکی ہوں۔ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، میرا کاروبار ہے جو آپ کے سپرد ہے، یا تو آپ وہ مجھے واپس کر دیں یا پھر مجھے خرچہ میرا دیں۔ ان کا بھابھی جان آپ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ نور محمد تو میرے بھائی تھے، یہ تھا وہ تھا، بڑی باتیں کی، وہ واپس آ گئیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پھر گئیں کہ اب تو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم تو بہت مجبوری میں ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ ہماری دولت ہمیں دیں واپس، ہم اپنی زندگی تو گزار لیں، اپنے بچوں کو کھلا پلا تو دیں۔ مقصود صاحب نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا، کیا ہوا ہے دے دیں گے، مرتی تو نہیں ہو۔ اس نے جب یہ بات سنی نور محمد کی بیوہ نے تو بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا اسے کہ دیکھو یہ ہماری دولت کو واپس کرنے میں کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ خیر پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور واپس آ گئیں اور اپنے جو پاس زیور تھا وہ بیچنا شروع کر دیا، کیونکہ روٹی تو بچوں کو کھلانی تھی اور خود بھی کھانی تھی، گھر تو اپنا تھا۔ دیکھیے انسانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ جب اقتدار میں ہوتا ہے کوئی انسان تو سب اس کے جوتے چاٹتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور جب اس کی آنکھیں میچ جاتی ہیں تو وہ خود سب کچھ بن جاتے ہیں، خدا بن جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا اور اپنی بچوں کا، بیگم کا خیال رکھا کریں، ان کو اس طرح کا کر دیا کریں کہ وہ گھر چلا سکیں۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کس نے کس وقت مر جانا ہے۔ تو دیکھیں کتنی انہوں نے مہربانیاں کی مقصود صاحب پہ، لیکن مقصود صاحب بے ایمان ہو گئے اور وہ انہوں نے کتنی غصے کی بات کی کہ آپ مر تو نہیں گئیں، سب کچھ ان کا اپنا ہے، لیکن وہ بے ایمان ہو گیا۔ دوست کی پہچان بہت مشکل ہے۔ میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے، میرے دوست کو بہت ہی کم وفادار شاید کوئی ہوگا۔ اس وقت اتنی ہے، اگر پسند آئے تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا اور ہر طرح سے بچتے رہنا لوگوں سے،
میٹھی میٹھی باتوں میں ہے زہر بھرا. ایک شاعر نے بڑے اچھے الفاظ میں یہ شعر کہا ہے کہ میٹھی میٹھی باتوں سے بچنا ذرا, میٹھی میٹھی باتوں میں ہے زہر بھرا. میٹھی باتیں کر کے انسان اندر تو گھس جاتا ہے انسان کے, لیکن وہاں جا کے وہ جو بےایمانی کرتا ہے, دوست بن کے جو بےایمانی کرتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس سے بچیے. اس لیے اتنی ہی اگر پسند آئے تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا, اپنے دوستوں کو شیئر کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.